الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، توحید کی کتاب جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حق ہے اس کے بندوں پر، اور اس کتاب کے مؤلف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی اس تمہیدی باب کے اندر، جس کا عنوان انہوں نے لکھا ہے کہ عبادت کی بنیاد توحید ہے، اور توحید وحد یوحد توحیدا سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تین توحید کی اقسام علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، اس پر ایمان لانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان تینوں اقسام میں ایک ماننا اور ایک جاننا۔ آج کی اس نشست کے اندر کتاب کے مؤلف ایک اہم نقطہ لے کر آئے ہیں کہ ہماری دعوت کی جو بنیاد ہے وہ صرف توحید کے اوپر ہونا چاہیے۔ ہمارا بنیادی دعوت کا جو مقصد ہے وہ توحید پر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے وہ ایک آیت لے کر آئے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ بے شک یقیناً ہم نے ہر امت پر رسول بھیجا ہے، اور ان کی جو دعوت کا محور تھا کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی جائے اور طاغوت سے بچا جائے۔ طاغوت اس کے معنی ہے کہ ہر وہ عبادت، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی، ظاہری ہو یا باطنی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، اور اس جگہ پر کسی اور کو بٹھا دینا وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ اس کو عام زبان میں صحابہ کرام نے شیطان کی پرستش کہا ہے۔ تو یہاں ہماری دعوت کا جو بنیادی مقصد ہونا چاہیے، ہماری دعوت کا جو محور ہے بنیادی، وہ صرف توحید ہونا چاہیے۔ اور یہاں اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہر امت کے اوپر رسول بھیجا گیا ہے، اور ہر رسول نے ایک ہی دعوت پیش کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ لا معبود بحق الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور طاغوت سے بچا جائے، اس شیطان کی پرستش سے بچا جائے۔ اور آج بھی ہمارے جتنے بھی سپیکرز ہیں، موٹیویشنل سپیکرز ہوں یا کوئی بھی دعوت کے میدان میں ہو، انہیں یہ اپنا بنیادی مقصد کبھی نہیں بولنا چاہیے جو کہ انبیاء اور رسل کا مقصد تھا، کہ توحید کی دعوت دینا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام انبیاء اور رسل کی دعوت یہی محور تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور یہی ہماری دعوت کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دعوت کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی دعوت کے اندر قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا واللہ عالم۔